بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا فرینڈز، آپ کو آپ کے ڈیجیٹل سینیٹر کا سلام قبول ہو. آج یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، چونکہ میں نے شہباز شریف صاحب کے 2.5 دن کی کارکردگی پر ایک ویڈیو بنائی، تو بہت سے لوگوں نے کال کی، ہمارے دوستوں نے، کہ یار کیا آپ نون لیگ جوائن کر رہے ہیں؟ آئی سیڈ نہیں بھائی، میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کر رہا. چونکہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں. Once a senator is always a senator. And you know, ڈیجیٹل سینیٹر اللہ نے اگر بنا دیا تو مجھے تو ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہوئے بہت کچھ دیکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب میں اسلام آباد کے سرکل میں موو کرتا ہوں تو میں چیزوں کو فزیکلی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، اور دوسرا جو اس وقت میں ہو رہا ہے اس کو اپنے تجزیے کے مطابق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں آج آپ سے 3 باتوں کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں گا. ویسے تو خبریں چل رہی ہیں، ضرور آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پچھلے یہ 3 دن کی 2 دن کی بات میں کہہ لیجئے، 2 یا 3 دن کی، جس میں جمعرات، جمعہ یا جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 2-3 دن کی بات آ رہی ہے. اس پہ ملکی حالات گھمگیر ہو رہے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے کیا بن رہا ہے. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کس پالیسی پر چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ تیسری بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پنجاب اسمبلی میں جو کچھ کل ہوا، وہ یقین کریں کسی بھی عزت دار سیاستدان، ذی شعور پاکستانی جو اپنے آپ کو گریسفل سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ بات اچھی نہیں ہے. مجھے باہر سے کچھ دوستوں نے فون کیا، اوورسیز پاکستانیز نے، ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. سو لیٹ سٹارٹ ود دس کہ سب لوگ پہلے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب، ان کا موقف بہت سر چڑھ کر آگے جا رہا ہے. میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ آیا خط تھا نہیں تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو نکالنے والے کوئی باہر والے تھے، اندر والے تھے، کون سے. لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے ان کو نکالا ہے نا، ان کے بارے میں خان صاحب بات نہیں کر رہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں. تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ نکلے کیسے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ پھر ضرور آج بھی وہیں قائم و دائم ہوتے. دوسرا، کل میری اپنی سسٹر سے بات ہو رہی تھی، وہ کینیڈا میں ہوتی ہے، تو وہ مجھے پوچھتی ہیں، بھائی جان یار یہ حکومت تو بدلی ہے پاکستان میں، یہ ٹورنٹو والوں کو کیا ہوا؟ میسیساگا کیوں بلاک کر دیتے ہیں روڈز، 2 جنکشن جا کر بلاک کر دیتے ہیں. اور یہ صرف وہاں ہی نہیں ہے، آج جب میں نیوز میں دیکھ رہا تھا تو سن کر حیرانگی ہوگی آپ کو بھی. بیلجیم، اٹلی، نیدرلینڈ، جرمنی، فرانس، لنڈن، یو کے کے اور بہت سارے شہر، اور امریکہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ کینیڈا میں، مختلف جگہوں پر اوورسیز پاکستانی نکل آئے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یا اللہ، ایک بات سوچنے کی ہے، ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ ارے بھائی، ایک اور چیز بھی ذرا کائنڈلی میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا. اوورسیز پاکستانیز کے لیے خاص طور پر کہوں گا کہ ابھی چند ہفتے قبل، 3-4 ہفتے، لاسٹ منتھ، 1.5 مہینہ ہوا ہے، 1 سے 1.5 مہینہ، جو کنونشن کیا گیا، وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں نے کیا بیانات دیے اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. اور جو پیسے لیے گئے وہ پھر وہی پی ٹی آئی والے. اور ساتھ اور چیز ہے، تیار ہو جائے اوورسیز پاکستانی، تیار ہو جائے. ایک نئی ویب سائٹ بن گئی ہے جناب، جس کے اوپر آپ کو جا کر کیا دینا ہے؟ چندہ. یا اللہ یار، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی مت بھولیں کہ 28 لاکھ روپے میں چارٹر ایئر کرافٹ کے تھرو کراچی سے اسلام آباد آیا گیا. کیا ایک رات اسلام آباد میں رہا نہیں جا سکتا؟ یہ جب دوسروں کے پیسے لگتے ہیں نا تو اس کا درد نہیں ہوتا، جس نے کمائے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کو درد ہوتا ہے. تو یہ سب ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے. گڈ لک ٹو، میں کہوں گا، پرائم منسٹر صاحب، پاسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب. مزے کریں، موج کرو، عیش کرو، تے باقی اپنے خرچے تے اگر کرو تو زیادہ اچھی گل ہے. چلو، سیکنڈلی
جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ بڑے افسوس سے کہا جا رہا ہے جو معاملہ یہ کل پنجاب اسمبلی میں ہوا، پہلے لوٹوں سے مارا گیا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے بال نوچے گئے. یہ دنیا کی کسی مہذب پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے یہ چیز انڈین ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بھی کہا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جرنیل یہ کر رہے ہیں اور ڈریگ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. آئی سیڈ لک 172 لوگوں نے نیشنل اسمبلی میں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اسی طرح جو پارلیمنٹیرین ہیں ممبر آف دی پنجاب اسمبلی، جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا اور جس کو وہ لائے بھی ہیں کل، وہ ووٹ لے کر آیا ہے جناب. 198 ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور ابھی مزید بھی اور تھے ان کے پاس. تو اس طرف سوچا جائے، جس کو جمہوری طریقہ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے ووٹ لیے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جس نے ووٹ نہیں دیا وہ غدار ہے تو آئی ایم ویری سوری. نو، ڈھونڈے وجہ کہ کیا وجہ تھی، کیوں آپ کی پارٹی کے لوگوں نے جا کر ان کو ووٹ دیا. میرا ملازم اگر مجھے چھوڑ کر جاتا ہے تو مجھے کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا. اس سے اگلی بات، میں حیران ہوں، وہ پنجاب کے گورنر نئے بنے ہیں، 14 دن کے ابھی ان کو ہوئے ہیں، انہوں نے ریزائن بھی کر دیا ہے یا ابھی وہ درمیان میں ہیں. وہ برجمع ہیں اور وہ جناب نئے چیف منسٹر جو الیکٹ ہو کر آ گئے ہیں حمزہ شہباز صاحب، ان سے اوتھ نہیں لے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب جب میرا استعفیٰ منظور کریں گے تب میں ہٹوں گا، اور اتنی کون سی جلدی ہے. وہ کہہ رہے ہم چلے، اچھی بات ہے، خیر بہرحال یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. اس سے آگے چلتے ہیں. جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، پھر وہ لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، لیکن چونکہ وہ ایک کاروباری انسان ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی دیہڑی پوری کرو بھائی. اگر آپ کسی ذمہ داری پر آئے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلیور تو کرو. کل وہ پہنچ گئے بھاشا ڈیم اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا کہ جی اس کو 2028 میں مکمل ہونا تھا، اب 2028 میں نہیں، آپ کوشش کر کے اس کو 2025 میں مکمل کریں. چلیں اچھی بات ہے. اور آج انہوں نے اپنا اس کا میٹرو کا 5 دن میں کہا تھا میں چلاؤں گا، یہ جو ایئرپورٹ کی طرف سے اور ایئرپورٹ سے لے کے اسلام آباد کا سینٹر آف اسلام آباد، اس کو آج چلا دیا. 4 سال پہلے سے یہ تھی. کیا وجہ تھی جو رکا ہوا تھا کام؟ صرف کیونکہ جو پرانے ہمارے عہدیدار ذمہ دار تھے ان کی نظر میں یہ نہیں تھا، یا وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی جب وقت آئے گا آخری اس میں افتتاح کر دیتے. اگر انہوں نے آگے کچھ نہیں کیا میں پھر کہوں گا، لیکن وہ جو 3 سال سے تو کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام بند پڑا تھا اور وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی چیزیں، انہوں نے کر لیا. چلے اچھی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ پاشا ڈام والے بات آئی، وہ بھی بڑا اچھا ہو گیا. اور اس کے ساتھ آخری بات میں کرنے جاؤں گا کہ ہمارے جو دوست ممالک میں نمبر 1 فہرست پر ہیں چائنا نے ایک آفیشیل بیان دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی پیک منصوبے کی بحالی پر چائنا یہ ایشور کر رہا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ تیزی سے اور زیادہ کام کریں گے اور اب ہم ان کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جائیں گے. اس کو سی پیک کو جو 3 سال سے کام رکا ہوا ہے، اب ہوگا کیا؟ سی پیک روڈ درمیان میں سے کچھ پل نہیں بنے ہوئے، کچھ سائیڈ کی وہ نہیں ہے، کوئی جو ہمارے ٹول پلازاز ہیں وہ نہیں ہیں. اب اگر آلٹرنیٹ روڈ سی پیک کا موٹر وے کے ساتھ آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی اب وہ بھی 1-2 مہینے میں ان کا افتتاح کرنا شروع کر دیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کو تو ویسے ہی بہت شوق ہے افتتاح کرنے کا، تو اب وہ افتتاح کرنے جائیں گے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ جو کام پچھلی گورنمنٹ نے کیے ہیں ان کے اوپر جا کر اپنی تختیاں لگائیں. ہاں
اگر تختی کہیں لگی ہے تو تختی اتار کر تختی نہ لگائیں، اگر کوئی نامکمل کام ہے تو اس کو مکمل کر کر ضرور، چونکہ میں بھی ایک جگہ سے جاتا ہوں تو وہ ہمیں اگر آلٹرنیٹ سی پیک روڈ مل جائے اپنی ایک فیکٹری پر جانے کے لیے تو میرا بھی 45 منٹس کی ڈرائیو کم ہو جائے گی، بلکہ میرا بیٹا بتا رہا تھا 1 گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو کم ہو جائے گی۔ ابھی اگر ہمیں 3.5 گھنٹے لگتے ہیں تو پھر 2.5 گھنٹے لگا کریں گے۔ دیٹ از دا تھنگ کہ پیسہ لگا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر لون کے سرچارج بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد میں یہ آخر میں دعا گو ہوں کہ خدا کرے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ، قوم کے لیے بہتر ہو۔ لیکن جو اچھی چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے دست بدست گزارش کروں گا کہ یہ جو پولیٹیکل ڈسکشن ہے اس کو ذاتیات پر مت لے کر جائیں۔ قطعی طور پر دیکھیے، ہمیں منحاص القوم یہ سوچنا چاہیے، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے۔ گھروں میں جو تضاد آ گیا، یقین کریے گا کہ باپ کسی اور پارٹی کا یا وہ ان کو بیانیہ دے رہے ہیں، اور ویئر ایز جہاں پر پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے بھائی، چاہے وہ بیگمات کے اس میں فولڈر میں ہو، یا بچیوں کے فولڈر میں ہو، یا بچوں کے فولڈر میں ہو، یا بھائیوں کے فولڈر میں ہو، یا والد محترم کسی کے ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم فیملی ہیں بھائی۔ بیگم کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے بات کر رہی ہے۔ اس عزت کو خدا را قائم رکھیں، گھروں میں لڑائیاں نہ کریں۔ کاروبار کی جگہ پر میں نے ایٹ لیسٹ اپنے آفیسز میں سختی سے یہ کہہ دیا ہے، نو ڈسکشن آن پولیٹیکل افیئرس۔ اگر آپ ہیلدی ڈسکشن نہیں کر سکتے تو اٹ از بیٹر کہ آپ ڈسکشن نہ کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور یہ جو تنقید ہے اس کو تنقید کے ہی زمرے میں رکھیں، اس کو ذاتیات پہ، اختلافات پہ، لڑائی جھگڑے تک نہ لے کر جائیں۔ یہی ہماری قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ آخر میں پھر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو جو ڈیجیٹل سینیٹر کے نام سے ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اگر آپ اپنے سرکل میں اس کو وائرل کریں گے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ میری چھوٹی سی یہ کاوش ہے، یہ ضرور لوگوں تک پہنچے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔